हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे नवल मुसहफ बाय नूर अहमद का एपिसोड नंबर 17, सो लेट्स चेक इट आउट। मेहताब ताई ने कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। महमद से कहो शॉपिंग के लिए चले, उसके जूते का नाम लेना है, वरना बाद में खुद कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पर किताबें खोले बैठी थी, जबकि मुसरत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज़ पे दोनों ने बुरी तरह चौंक और देखा, जो इसे नजरअंदाज की मुसरत से मुखातिब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, इससे कौफत से सोचा था। पिछले कुछ दिनों में पैदल पे होने वाले वाक़यात ने वाकई तौर पर इसे वो मामला बुला दिया था। ये भी कि हसन की मुखालफत अभी तक बरकरार थी। मगर ताई अम्मा, मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मुसरत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो कट करती वहाँ से चली गई। इसने बेबसी से माँ को देखा। वो इससे भी ज़्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा, आप अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। ये समझती क्यों नहीं है? वो ज़िद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके, मुझे हसन से बहुत उम्मीद है, और मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे की गिर्द लपेटा और पिल लगाई। ख्वामख्वाह हंगामा करने का फ़ायदा न था। चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लाज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी। एक नज़र अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनी टेल से हिजाब पीछे से उठ गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी थी कि आखिर से उतरते हसन पर नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ, शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमल? वो बंचका से ऐसे करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपने निज़ार से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितनी ही लम्हे खामोश खड़े से देखते रहा, फिर आहिस्ते से लघुआ किए। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा इसने थप्पड़ दे मारा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? और मुश्किल जब्त कर पाई। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज की बात? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें एतराज़ क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती वसीम से करा देंगे और तुम? हसन भाई प्लीज़, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागज़ों की शादी। मैं इस शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की की वली की मर्जी शामिल ना हो। और मैं क्यों छुप कर शादी करूंगी? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ दे। वो बेबस से सामने से हटा तो जिसने गाड़ी की पिछली सीट पे बड़ी मेहताब ताई इसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद किया। इसी पर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर बैठा। इसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू मिरर में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने असली मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इससे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब को चलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग करी थी या शादी की, वो कुछ ना समझ सकी। बस चुपचाप इनके साथ मेट्रो चली आई। वो जहाँ बैठी उनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस से करीब गई तो वो इसके साथ शोर में दस कर बैठा। महमूद बदक कर उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तीली पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर बढ़ रही थी। गिरेबान ने खुले बटन, गर्दन सेफ्टी चेन और शोक रंग की शर्ट। उफ, इसे इससे कराहत आती थी। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। इसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। इसे बेख्तियार सा झटका। ना आपसे ना किसी और से। आप मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसे तो नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े हुए इससे करीब आया। वो फिर 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी। फिर भी महमल को उसके बेबाक अंदाज से बेहद खौफ आया था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कदम उठाता इसके नज़दीक आ रहा था। उधर आइसक्रीम पार्लर में बैठ कर बात करते हैं। ताई, ये अम्मा। बेबस सी वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो भी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई टांगना चाहिए। इस उंगलियां इस कलाई से ज़रा सी मस हुई। महमल को जैसे करंट लगा। हाथ में पकड़ा हैंड बैग इसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पर दे मारा। घटिया आदमी, पीछे हो। वो चिल्लाई थी। बैग इसकी नाक पे जोर से लगा था। वो बुलबुलाकर पीछे हटा। शोर की आवाज़ से बहुत से लोग उधर मुतवज्जा हुए। सेल बॉयज काम छोड़कर इनकी तरफ लपके। यू बिच। वसीम तो गुस्से से पागल हो ही गया। नाक पे हाथ रखे वो जरा अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा ही तक एक लगन ऐसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम, क्या हुआ है? ये बंदा तंग कर रहा था आपको? बहुत सी आवाज़ें आसपास उभरी। कुछ लोगों ने वसीम को बाजू से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर। इसने बमुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। इसे मालूम था अब क्या होगा, और वो वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पे पल पड़े। वो गालियाँ बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था।
مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چڑھتا ہے، ایک مرشد صاحب حجم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو، اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ مچ تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی۔ وہ وسیم کو مار مار کے ادموں کر چکے تھے۔ تائش کی طرف لکی، تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی مطمئن سی وسیم کو بٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل کہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کہنے پر مجھے بھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بکلایا ہوا منیجر اور سیلز بوائز مشکل نوجوانوں کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز دیکھیے، سیلز بوائز کی محنت کے باوجود لڑکے ان کی دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ خواص باختہ سی ہوئی تائم تابن کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، پرے ہٹو مت دو، وہ چلا چلا کر لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے بیٹی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ سیر صورتحال سے لطف اندوز ہوتے وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ غورے سے بچایا، مدم سے دستک میں خاموشی میں اتعاج سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل۔ اندر سے فرشتے کی تکنتا مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ اور بیٹھ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی ہراب تھی، برے سیاہ بال چاروں پھر چہرے پہ ذرا سی تکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہ اطراف میں ڈالتی بیٹھ کے پائنٹ کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسے لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا، اور آج آپ اسکول کیوں نہیں آئی؟ یہ ہوئی طبیعت ذرا سی مزمال تھی۔ وہ تکان سے مسکرائی۔ اس کا جنم محمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کرے، جو قدر توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی تو گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں خود بھی بن جاؤں گی، مجھے تو رشتے میں سے حق چاہیے، تو ان پہ زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ تو کچھ بھی نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیماروں اور کافی فلسفی ہو گئی ہے، سو پلیز۔ اچھا سنیں، ایک بات بتاؤ، وہ پرجوش سے بتانے لگی۔ کل سعید اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئی اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ وہی بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور وہی سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا، یو نو سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ اس نے ایک دم پوچھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ اب بہتر ہے، اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ وقتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جان رہی تھی۔ تو ایسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار چک گئی، رخسار گرائے پڑ گئے۔ اس توقع نے تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیل چھوڑ کر سیدھی ہوئی غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کی نگاہ ہٹائی۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتے کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چاہیے تو اسے چونک کر سر اڑایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کئی فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ تو ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہے؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے تمہارے رشتے لینے جاؤں گی تو کریم کی جب مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کی لا کر ہنس دی۔ سارے وہم شک و شبہ ہوا ہو گئے۔ فرشتے والا ایسی فیلنگ کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہی نسیم آنٹی نے، وہ اماں کی پرانی فرینڈ ہے، انہیں کے کلب میں ہے اس سنڈے کو، تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی، تم چلو گی؟ شور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر اور مقررہ وقت مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی، سیاہ ہوائے میں ملبوس، سیاہ جاب چہرے گر لپیٹے ہو کر بار بار گلائی بندی گئی دیکھتی تھی۔ ابایا وہ اب بھی کبھی بھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی۔ دفتر اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زیریں اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چائے پکڑے دوسرے ہاتھ میں پرس سے کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی، چلو۔ اجلس میں کہتے ہوئے اس نے برس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھی اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گرمی ہی ہوگا، مل نہ لے؟
وہ گیٹ کے باہر رک کر بولے تو محمل مسکرا دی. شیور. وہ لاؤنج میں ہی تھا. صوفے میں میرے پاؤں میز پر رکھ کے چند فائلز کا سلسلے سا مطالعہ کر رہا تھا. انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر کھڑا ہوا. شامدید. فرشتے کے پیچھے آئے محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا. اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا. میں ہمایوں کو اتنے سالوں سے السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل, اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی. فرشتے نے تکلیف سانس لے کر محمل کو بتایا. اچھا بھائی السلام علیکم. وہ حضرت دیا تھا. بیٹھو. اس کے سامنے نے صوفے پر بیٹھ گئی مگر فرشتے کھڑی رہی. نہیں ہمایوں, ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے. فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی. بہن اٹھو, ہم بیٹھنے نہیں آئے. محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی. فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی. ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے, تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں مگر بیٹھو تو صحیح. نہیں, ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف, اماں کے کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے. اور محمل اسے سوالیہ ابرو اٹھائی. محمل ظاہر ہے میری بہن تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا. وہ بے اختیار مسکرا دیا. ابائے محمل وہ دونوں دراز قدر کے اس کے سامنے کری تھی. سیاہ حجاب چہرے گیر لپیٹے, دونوں کی جیسے سنہری آنکھیں تھیں. یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون سی زیادہ خوبصورت تھی. ہاں فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی. اس کے چہرے پہ ذرا سا رنجیدگی تھی, جبکہ محمل کے چہرے پہ کمزوری کی معصومیت برقرار تھی. اور یہ محمل تو نہ تھی جس سے پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا. سیاہ مکیش کی ساڑی, چھوٹی آسمان سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے چوڑے سے نکلتی ہوئی لٹھوں والی لڑکی. اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا. وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ حجاب اور عبایا والی کوئی اور تھی. اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. یہ میرا رنگ نہیں ہے, یہ صبغت اللہ ہے, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. چلو محمل. اوکے ہمایوں, اپنا خیال رکھنا, السلام علیکم. اور محمل کا بازو تعمیر مڑی تھی کہ وہ پکار اٹھا. سنو فرشتے. ہاں. وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی پلٹی. تم بہت بولتی ہو, اور تم نے محمل کو ایک لفظ سے نہیں بولنے دیا. تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے, اور تم نے ساری عمر ایسے کو تو سننا ہے. یہ کام ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے, مگر نہیں, انسان بہت ناشکر ہے. چلو محمل. وہ محمل کو بازو سے تعمیر ایسی اجلت میں واپس لی گئی اور وہ حیرتوں میں گڑا رہ گیا. پھر سے جھک کر مسکرا دیا. یہ فرشتے